یہ کہانی ہے ایک پردیسی کی جس نے اپنی ساری جوانی اپنے بچوں کے لیے پردیس میں کاٹ دی۔ 30 سال وہ دیار غیر میں پسینہ بہاتا رہا، دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، بس یہی سوچتا رہا کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، اچھا مستقبل بنا لیں اور میری بیوی سکون سے زندگی گزارے۔ اس نے اپنی زندگی کے سب خواب، سب خواہشیں قربان کر دیں اور صرف یہ چاہا کہ اس کے پیاروں کے چہروں پر خوشی رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب چاچا مجید نے پردیس سے ہمیشہ کے لیے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ اس نے سوچا اب باقی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزاروں گا، ان کی ہنسی دیکھوں گا، ان کے ساتھ وقت بانٹوں گا۔ جب چاچا مجید پاکستان واپس آئے تو ابتدا میں سب نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ رشتہ داروں نے دعوتیں کی، بیوی بچوں نے گلے لگایا، محلے والے بھی خوش ہوئے۔ ہفتہ 10 دن تو جیسے عید کا سما رہا، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنے لگا۔ بچے ان سے کترانے لگے۔ جب وہ صبح فجر کے لیے وضو کرتے تو بڑا بیٹا جھنجھلا کے کہتا، یہ کون ہے صبح صبح شور مچا رہا ہے، نیند خراب کر کے رکھ دی۔ چھوٹا بیٹا جو دوستوں کے ساتھ اکثر گھر سے باہر رہتا تھا، جب دوست پوچھتے کہ یار تم اتنے دنوں سے ہمارے گھر کیوں نہیں آ رہے، تو وہ ہنستے ہوئے کہتا، ابا جی آئے ہیں نا، جب یہ واپس جائیں گے تو پھر آزادی ملے گی۔ یہ جملے چاچا مجید کے دل میں تیر کی طرح لگتے۔ بیوی اور بیٹیاں بھی اپنی اپنی دنیا میں مگن تھی۔ بیوی اپنی سہیلیوں کے گھروں میں وقت گزارتی، شاپنگ کے لیے نکل جاتی، بچے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے۔ چاچا مجید جب شام کو کھانے کی میز پر آتے تو ان کے لیے پلیٹ رکھی ہوتی، مگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھنے والا نہ ہوتا۔ سب باہر کھا کے اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے۔ جب وہ بیوی کے کمرے میں جاتے تو وہ سوئی ہوئی ملتی، جیسے ان کے ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ یہ سب کچھ چاچا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے سوچا شاید بیوی ہی کچھ سہارا دے، مگر جب اس سے بات کی تو بیوی نے سرد لہجے میں کہا، جب تربیت کرنی تھی اس وقت تم پردیس میں تھے، تمہارا سایہ ان بچوں پر نہیں تھا، اب انہوں نے اکیلے جینا سیکھ لیا ہے، انہیں اب تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ چاچا کے دل کو چھید گئے۔ وہ بیمار ہونے لگے۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ اپنے لیے کھانا خود بناتے جیسے پردیس میں بنایا کرتے تھے۔ بیوی یوں ہی لاپرواہ رہی، اپنی موج مستی میں مگن رہی۔ چاچا کے دل میں ایک دن غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ چاچا نے سوچا اگر بیوی بھی ایسی ہی نافرمان ہے جیسے بچے ہیں تو پھر میں اسے بھی اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اسی سوچ کے ساتھ چاچا مجید نے ایک دن فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ سب خاندان والوں اور قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ محفل سجی، دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے رکھے گئے۔ سب لوگ کھا پی رہے تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا کہ اچانک چاچا مجید کھڑے ہوئے اور مائک تھاما اور بلند آواز میں بولے، آج میں ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بنگلہ جو میں نے پردیس میں پسینے سے بنایا، یہ دولت اور یہ سب کچھ میں اپنے بچوں سے آنکھ کرتا ہوں، کیونکہ یہ اولاد ناشکری اور نافرمان ہے، اور اگر میری بیوی بھی انہی کی طرح ہے تو سن لو میں اسے بھی اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ یہ اعلان سن کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ بیوی کے ہاتھ کانپنے لگے، بچوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ کچھ لمحے بعد بڑا بیٹا روتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، ابا جی ہمیں معاف کر دو، ہم بھٹک گئے تھے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کتنا کچھ قربان کیا۔ وہ باپ کے قدموں میں گر گیا۔ چھوٹے بیٹے بھی لپک کے باپ سے لپٹ گئے۔ بیٹیاں روتے ہوئے بولی، ابا جی ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بیوی بھی سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی، مجید مجھے معاف کر دو، تم نے ٹھیک کہا تھا، جب تم پردیس میں پسینہ بہا رہے تھے میں نے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کی، میں دنیا داری میں کھو گئی، اور جب تم واپس آئے تو تمہیں وہ عزت نہ دی جس کے تم حقدار تھے۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں اب تمہارا سہارا بنوں گی۔ چاچا مجید نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، اگر میں آج یہ اعلان نہ کرتا تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس کبھی بھی نہ ہوتا، اور اگر میں چپ رہتا تو پردیس میں میرے جیسے ہزاروں باپ جن کی قربانیاں نظر انداز ہو رہی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے۔ میں نے یہ مثال قائم کی ہے تاکہ آنے والی نسلیں سمجھیں کہ والدین کی عزت ہی اصل دولت ہے۔ پوری محفل میں سسکیوں کی آوازیں گونجنے لگی، بچے باپ کے قدموں سے لپٹ گئے، بیوی اس کے ہاتھ جوڑنے لگی، رشتہ دار کہنے لگے، چاچا مجید نے تو بڑا کام کیا ہے، یہ سبق ہم سب کے لیے ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بچے باپ کی خدمت کرنے لگے، بیٹیاں اس کے قریب بیٹھتیں،
بیوی اس کا سہارا بن گئی۔ اب وہ گھر جو کبھی ویران لگتا تھا محبت اور سکون سے بھر گیا۔ یہ کہانی صرف چاچا مجید کی نہیں بلکہ ہر اس پردیسی کی ہے جو اپنی زندگی اپنے گھر والوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اس کے اپنوں کو اس کی قربانی کا احساس ہو۔ والدین جنت کے دروازے ہیں، ان کی عزت اور خدمت میں ہی کامیابی ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زمانہ قصہ سبق کو ضرور سبسکرائب کریں۔